الحمدللہ وهو بكل شيء عليم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان اللہ. ونصلي على رسوله الكريم إمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين آمین. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان سبحان اللہ. واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليك كثيرا كثيرا. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك. سبحان اللہ. میرے نہایت ہی ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر وہ بندہ خوش قسمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے، سبحان اللہ. آپ کا ذکر خیر سنتا ہے، اللہ اللہ. آپ کا ذکر خیر منعقد کرتا ہے، آپ کے ذکر خیر کے لیے دوستوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ. اس کا آنا جانا سننا سنانا مل بیٹھنا کسی قسم کا بھی کوشش کا کرنا، دعوت کا دینا، اہتمام کا کرنا، انتظام کا کرنا اس کی نہایت ہی خوش قسمتی کا سبب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے مقدر میں وہ رحمت ہے ہی نہیں تو وہ اس کا اہتمام کر لے؟ اللہ. یہ ممکن نہیں. بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محفل منعقد کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے منظوری ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. جب سرکار کی بارگاہ سے یہ منظور ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں بن فلاں اپنی جگہ پر اپنے گھر میں اپنے علاقے میں محفل منعقد کر لے تو پھر آگے خود بخود انتظام ہونے شروع. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور ایک اور بڑی بات وہ یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے خلوت و جلوت کے ساتھی ہیں، خلوت و جلوت علیحدگی میں بھی آپ کے ساتھ رہے، لوگوں کے ہجوم میں بھی آپ کے ساتھ رہے، سبحان اللہ. دن میں بھی آپ کے ساتھ رہے، رات میں بھی آپ کے ساتھ رہے، موسم گرما میں کیا سرما میں کیا سال بھر آپ کے ساتھ رہتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. سبحان اللہ. سبحان میں اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں پا سکا. تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت
امام الانبیاء علیہ السلام کو کی حقیقت کو نہیں پا سکے تو ہم اور تم، ہمارا تمہارا، ہم سب کا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم امام الانبیاء علیہ السلام کی حقیقت کو پا لیں اور آپ کے اس مقام کو بیان کر سکیں؟ اللہ اللہ، ناممکن۔ صرف کیا ہے، یہ ہمارا اپنا ہی مقدر جگانے والی بات ہے، سبحان اللہ، تاکہ ہمارے مقدر جاگ جائیں۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ آج وہ جمعۃ المبارک کے دوران کچھ باتیں بیان کرنا چاہ رہا تھا تو وقت بھی کچھ کم تھا۔ آج شروع ہم اپنے موضوع کی طرف بھی رہتے ہیں کہ جو ہمارا موضوع ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے نور ہونے کے متعلق چند ایک باتیں آ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ تو قرآن عظیم الشان کا فیصلہ ہو گیا کہ یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، نور اور روشن کتاب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کو وہاں رکھیں جہاں تک مائک کی تار آ سکتی ہے نا، وہاں دور رکھیں۔ اب ذرا اس کو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اور کرو اور کرو، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ اس کا والیوم بھی اونچا کر دیں تاکہ بس بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پچھوں نہیں کٹ لو، بس ایسا والی ذرا اونچا کر دے۔ تو اب آپ تشریف رکھیں، بس ٹھیک ہے، بیٹھ جائے، والیوم بھی ہو جائے گا کیونکہ وہ تسلسل سارا ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں، بس جہاں آپ نے بیٹھنا ہے وہاں تشریف رکھیں تاکہ پھر آگے بیان کو جاری رکھا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ والیوم اونچا کر دو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بے شمار معجزات، اگر آپ کے دست مبارک کے معجزات کے اوپر ہی ہم چلیں تو اس کے لیے کثیر تعداد میں معجزات ہیں۔ آپ کے دیکھنے کے متعلق، آپ کے سننے کے متعلق، آپ کے دست مبارک کے متعلق، آپ کے چلنے کے متعلق بہت سارے معجزات موجود۔ سیدھا سیدھا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نور، آپ کا نور ہونا۔ قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کریم نے فرما دیا یقیناً میں نے تمہارے پاس بھیجا نور اور روشن کتاب۔ اب اس میں کوئی اگر تعویلیں کرے اور معنی لے کہ قرآن ہی نور ہے، قرآن کو ہی نور فرمایا گیا، تو اگر قرآن میں عظیم الشان کو ہی نور فرمانا تھا تو پھر رب تعالیٰ جل شانہ فرما دیتا کہ کتاب النور میں نے آپ کے پاس بھیجی ہے، نور کی کتاب بھیجی ہے۔ اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان واقعات سے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ یقیناً امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی ہی وہ نور تھے جس کا رب تعالی جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ جی سبحان اللہ۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان فرماتی ہیں، کوئی نہیں بھائی جان بیٹھ جائے، جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، بس اب بیٹھ جائے، تشریف رکھیں۔
वो फिर तसलसल सारा टूट जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि कसीरन कसीरन कसीरा। हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी दुनिया के ऊपर तशरीफ फरमा हुए तो मैंने क्या देखा कि मुझसे एक नूर जुदा हुआ है और उस नूर की रोशनी में मुझे मुल्क शाम के महल्लात नजर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है। आपकी वालिदा माजिदा बयान फरमा रही है। दूसरी बात, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहरी का वक्त था तो कुछ सी रही थी। इतने में क्या हुआ कि सुई भी हाथ से गिर गई, उधर से दिया भी बुझ गया। सुई भी हाथ से गिर गई और दिया भी बुझ गया। इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात-ए गिरामी तशरीफ फरमा हुए तो आपके गुले रुखसार के नूर से सारा घर रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपका चेहरा मुबारक कितना रोशन है कि जो ही आप घर में तशरीफ फरमा हुए हैं सारा घर रोशन हो गया है और मुझे वो गुमी हुई सुई भी मिल गई है। अल्लाह। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वैलुन वैलुन, हलाकत है। अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, किसके लिए हलाकत है? फरमाया, बखील के लिए। अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बखील कौन है? फरमाया, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम अलैहि कसीरन कसीरन कसीरा। इसलिए जब भी इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम का नामी इसमें गिरामी लिया जाए तो जरूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम पढ़ना चाहिए। तीसरी बात, अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दो मेहमान हाजिर हुए। जब वो जाने लगे तो रात पड़ गई। क्या हुआ? रात पड़ गई। अब वो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम, हम घर को जाने लगे हैं, रात पड़ गई है, हमारे पास दिया भी नहीं है, हम अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? एक सहाबी के पास आसा था। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अपना आसा मुझे दिखाओ। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने वो आसा लिया, उस आसे पे अपना दस्ते मुबारक फेरा तो उससे नूर निकलना शुरू हुआ। सुभान अल्लाह। उससे नूर निकलना शुरू हो गया। फरमाया कि ये ले जाओ और अपने रास्ते को देखते जाओ और अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह। वो जिस सहाबी का आसा था उसकी मंजिल पहले थी। जिस सहाबी का आसा था उनकी मंजिल पहले थी। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे दूसरे सहाबी अर्ज करने लगे, अब इस तरह करो, ये आसा मुझे दे दो ताकि मैं भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये मुझे काबिल कबूल नहीं है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से ये रोशन हुआ आसा मैं तुझे दे दूं, ये मुझे कबूल नहीं है। तुम इस तरह करो, कोई दूसरी छड़ी तलाश करो। सहाबी ने दूसरी छड़ी तलाश की। जब उसको उस आसे के साथ लगाया तो उससे भी नूर निकलने लगा। सुभान अल्लाह। और वो अपनी मंजिल पे पहुंचे। अल्लाह। चौथी बात, हजरत अबुल उला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खबर लेने के लिए गए। क्या बयान करते हैं? हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खबर लेने के लिए हम गए। तो जब हम वहां पे पहुंचे तो उधर से एक शख्स गुजरा तो हमने उस शख्स की सूरत, उसकी शक्ल हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे में से देखी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे में से देखी।
بیان کرتے ہیں کہ قسم با خدا ان کا چہرہ اس لیے روشن تھا کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے چہرے پہ پھیرا تھا، اس لیے ان کا چہرہ روشن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ بچے کو اس بات کی خبر ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ آپ کا سایہ بظاہر دیکھنے میں نبی علیہ السلام کا جسم مبارک یا صورت مبارک یا جسم کے اعضاء عام انسانوں کی طرح نظر آتے تھے، لیکن وہ اس کے اثرات، اس کی حقیقت، اس کا مقام، اس کی نورانیت وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب گھر میں دسترخوان استعمال کیا جاتا، نبی علیہ السلام دسترخوان استعمال فرماتے، سنت بھی ہے، تو ازواج مطہرات کیا کرتی کہ جب وہ دسترخوان زیادہ استعمال شدہ ہو جاتا تو اس کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیتی اور کچھ دیر بعد اس کو نکال لیتی، اس کی ساری استعمال شدہ داغ دھبے یا جو بھی اس کو ہم داغ دھبے، سالن کے داغ دھبے کہیں گے، جو نشانات اس کے اوپر پڑ جاتے تھے وہ آگ میں ڈالنے سے بالکل دور ہو جاتے اور آگ اس پر کچھ اثر نہ کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ جس چیز کو آپ کا دست مبارک لگ جاتا اس پر آگ اثر نہ کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنور میں روٹیاں لگا رہی ہوں۔ فرمایا لاؤ ایک روٹی میں بھی لگا دوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے روٹی لگائی اور تشریف لے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں نے تو ساری روٹیاں پکا لی ہیں، لیکن جو روٹی آپ نے اپنے دست مبارک سے لگائی تھی ابھی تک نہیں پکی، ابھی تک۔ اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام جب روٹی لگا کر تشریف لے گئے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹیاں لگائیں، روٹیاں پک گئیں، دیکھا کہ وہ روٹی تو ابھی تک نہیں پکی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ تنور کو دم دے دیا کہ ہو سکتا ہے کچھ دیر میں یہ روٹی پک جائے، اور تشریف لے گئیں۔ کچھ دیر بعد واپس تشریف لائیں اور دم اٹھایا تو وہ روٹی ویسی کی ویسی تھی جیسی نبی علیہ السلام نے لگائی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم میں نے تو ساری روٹیاں پکا لی ہیں، لیکن وہ روٹی جو آپ نے اپنے دست مبارک سے لگائی تھی وہ نہیں پک رہی۔ فرمایا بیٹی وہ روٹی تو قیامت تک نہیں پکے گی کیونکہ اس کو نبی کے ہاتھ لگ چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہ بات غور طلب ہے، یاد رکھنے والی ہے اور بچوں کو آگے سنانے والی ہے، پڑھانے والی ہے۔ میرے بھائیوں لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ آپ دنیا کے اوپر پھریں، گھومیں۔ پاکستان، ہم تو پاکستانی ہیں، اگر آپ انگلینڈ چلے جاتے ہیں، امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، کینیڈا چلے جائیں، دوسرے ممالک میں چلے جائیں، اور بدعقیدہ لوگ ایک مشن کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کے نبی کی محبت نکال کر وہاں پہ رب کی محبت ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ان کی ایک حرکت ہے ایسی کہ جس میں وہ کامیاب تو نہیں ہو سکتے، لیکن بہت سارے سیدھے سادے لوگوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ ضرورت ہے اپنے بچوں کو جب تعلیم دلوانے کے لیے بھیجیں تو دیکھیں استاد کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر استاد کا عقیدہ درست ہوگا تو آپ کا بچہ عاشق رسول بھی بن سکتا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بھی بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر استاد کا عقیدہ درست نہ ہوا تو یہ پھر خطرہ ہے کہ اس بچے کی آگے نسل در نسلیں خراب ہو جائیں۔ بے شک۔
فکر کی بات ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں آپ کے اپنے پاس یعنی بہت سارا ایک مواد ہے. یہ کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین. اس میں حضرت علامہ محمد یوسف بن النبہانی رحمت اللہ انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے اور تقریباً اس میں 40 کے قریب احادیث مبارکہ وہ لے کے آئے ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں. کتنی 40 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں. ساری بیان کرنا تو اس لیے کہ وقت چاہیے لیکن چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ. آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے. میں نے کوئی ایسی شے تخلیق نہیں کی جو میرے نزدیک آپ سے زیادہ معزز ہو. میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ انہیں آپ کی اس رفت و عظمت کی پہچان کرواؤں جو میری بارگاہ میں ہے. اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. اس حدیث کو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو دنیا کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اے محبوب لوگوں کو آپ کی اس عزت عظمت رفت کا پتہ چل جائے جو آپ کو میری بارگاہ میں ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. ایک اور حدیث پاک ہے جس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کتاب سے ایک کتاب ملی. وہ اس کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس واضح شریعت لے کر آیا ہوں. تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ وہ تو تم کو حق بات بتائیں لیکن تم اس کی تکذیب کر دو، یا وہ تمہیں کوئی نہ حق بات بتائیں اور تم اس کی تصدیق کر دو. بات سمجھ میں آ رہی؟ آج کل ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اہل کتاب کے ساتھ شادیاں بھی جائز ہیں اور اہل کتاب کے ساتھ سب کھانا پینا ملنا جلنا یاری دوستی لینا دینا سب جائز ہے. اس ملک میں رہتے ہیں نا، پھر اس ملک میں رہتے ہوئے پھر ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ بھی جاتے ہیں. رب تعالیٰ جل شانہ کا جو قانون ہے اس میں ہم کوئی امینڈمنٹس یا اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا. انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. ہمارا دین مکمل، دین اسلام مکمل، اسے ہم تروڑ مڑوڑ کے اپنی طرف اپنے مطلب کی چیزوں جو اس میں نکال نہیں سکتے. مکمل چیز ہے. یہ اس حدیث کو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے نقل کیا ہے. اور یہ 40 حدیث مبارکہ الحمدللہ ابھی پاکستان جانا ہوا تھا جب، تو اپنے ادارے میں ادھر الحمدللہ روزانہ صبح کے درس میں نے ان کو بیان کیا ہے 40 حدیث مبارکہ کو. اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ وقت درکار ہے لیکن چند ایک وہ حدیث مبارکہ سبحان اللہ کہ انشاءاللہ یہ کتاب نہ چیز ایک ترتیب دے رہا ہے صراط المقربین جلد اول. اس میں ایک چیپٹر ہے حب الہی مع المحبوب الہی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت اپنے محبوب سے. اس میں الحمدللہ تقریباً نہ چیز 150 کے قریب
وہ قرآنی آیات لایا ہے جس میں رب تعالی جل شانہ نے خود اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت ساری ایک حدیث پاک جس کو امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام اجل سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد اور امام بخاری امام مسلم کے استاد حافظ الحدیث احد الاعلام عبد الرزاق ابو بکر بن حمام نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا ابن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کی. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ حضور پر قربان مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی. فرمایا اے جابر بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا. اس وقت لوح قلم جنت و دوزخ فرشتگان آسمان زمین سورج چاند جن آدمی کچھ بھی نہ تھا. بے شک بے شک. ایک دوسری حدیث مبارک میں کیا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو میرے نور نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا 700 سال سجدے میں رہا. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا وہ میرا نور تھا. اللہ اکبر. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا. امام الانبیاء ہیں, تمام انبیاء کے سردار ہیں, مقصود کائنات ہیں, رب کے محبوب ہیں, لیکن فرمایا میں اس کے اوپر تکبر نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے ہمیں عاجزی انکساری عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. اے عمر کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو میرے نور سے بنایا اور کرسی کو میرے نور سے بنایا اور لوح قلم کو میرے نور سے بنایا اور شمس و قمر اور آنکھوں کے نور کو میرے نور سے پیدا فرمایا اور عقل کو میرے نور سے پیدا فرمایا اور مومنوں کے دلوں میں نور معرفت کو میرے نور سے پیدا فرمایا. اور فرمایا یہ بات میں فخرا نہیں کہتا. یہ جو نور معرفت ہوتا ہے نا, یہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں نصیب ہو جاتا ہے, وہ کس سے؟ وہ نبی علیہ السلام کے اس نور سے انہیں نور معرفت نصیب ہو. یہ آخری حدیث مبارک بیان کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو یہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران. یہ جو ابھی حدیث مبارک بیان کی ہے اس کا عربی متن میں یا عمرہ اتدری من انا ان الذی خلق اللہ لعرش من نوری والقرسی من نوری واللوح والقلم من نوری والشمس والقمر ونور الابصار من نوری والعقل من نوری والنور المعرفت فی قلوب المؤمنین من نوری ولا فخر. جواہر البحار جلد 2 صفحہ نمبر 345 کے اوپر یہ حدیث مبارک ہے. اس کا متن بھی آپ کے سامنے تبرکن پیش کر دیا ہے. اور یہ حدیث پاک سبحان اللہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت, کیا روایت ہے؟ فرمایا کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا, پوچھا کہ سوال کیا کہ تو نے عمر کے کتنے سال گزارے؟ تو نے عمر کے کتنے سال گزارے ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا